سورۃ المومن ہے 24واں پارہ، آیت نمبر 51 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس کی بعثت فرما دی فرعون، حامان، قارون کی طرف، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام کو اپنے لیے ناکامی کا باعث بنایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ لے کر چلے، لیکن وہ لوگ جب انکار کے در پہ رہے اور پھر خواہ ان کو جھٹلایا، انجام کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو کامیاب فرمایا، اگرچہ فرعون کے آل میں سے بھی تھے، اور جو لوگ فرعون اور اس کے لشکر میں شامل تھے اللہ جل شانہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر کے ناکام بنا دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ فرعونیوں پر صبح و شام یہ حال گزرتا رہتا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن تفصیلی طور پر آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ جہنم کے کچھ احوال بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ قائم ہوں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور ایمان والوں کی مدد اور نصرت اللہ دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ کبھی تو اللہ انبیاء علیہ السلام اور ایمان والوں کو ظاہر کے اعتبار سے غلبہ عطا فرماتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری غلبہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ بعض اوقات لوگ انبیاء کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کر چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی مدد اور نصرت اس حوالے سے کی کہ اللہ نے ان کا انتقام لیا، ان کی قوموں سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے دنیا میں بھی ہم مدد کریں گے، اور انجام کار ایمان والوں کو اللہ غلبہ عطا فرماتے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بعض اوقات ایمان والے اپنے ظاہری اعمال میں کمزوریوں کی وجہ سے ظاہر کے اعتبار سے شکست خوردہ ہوتے ہیں، لیکن انجام کار اللہ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ جب ایمان والے اپنی کوتاہی اور غفلت سے باز آ جائے اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، تو کفر کے مقابلے میں اللہ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم ان کی مدد کریں گے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کہ جب کل قیامت کے دن گواہ قائم ہوں گے، اور اس دن ظالموں کو ان کی معذرت عذر کرنا کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ بارہا نہ معذرت کر لیں، اللہ کے ہاں پھر معذرت نہیں چلے گی۔ دنیا کے اللہ نے موقع دیا، انبیاء علیہ السلام بھیجے، اللہ نے کتاب بھیجی، لیکن کل قیامت کے دن پھر اللہ جل شانہ کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، ان کو اللہ کی رحمت سے دور پھینکا جائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے دور رکھے جائیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انجام کار ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً ہدایت دی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ جب اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور ان سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی،
تو بنی اسرائیل کو نجات ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے مانگے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی ایک قانون دے دے جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حوالے سے تورات دی۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں دی، انہیں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس تورات کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مکلف بنایا تورات کے احکام پر عمل کرنے کا۔ اب یہ تورات پر عمل کریں گے، ہدی و ذکری لأولی الالباب، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس تورات کا ان کو وارث بنایا، وہ تورات ہم نے باعث ہدایت اور باعث نصیحت بنا دی اس تورات کتاب کو، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو عقل کو برائے کار لا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا پیدا کیا ہوا مخلوق اور میرا ایک مالک اور آقا ہے اور میں اس کے حکم کا پابند ہوں، اس نے جو احکام میری طرف بھیجے ہوئے ہیں میں ان احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، ان لوگوں کے لیے اس طرح اس کتاب کے اندر جو ہے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، میرے نبی ان کافروں اور مشرکوں کی باتوں کی وجہ سے آپ تنگ دل نہ ہوں، پریشان حال نہ ہو، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ مدد اور نصرت ضرور کریں گے ایمان والوں کی، اپنے رسولوں کی۔ واستغفر لذنبک، اور آپ بخشش طلب کیجئے اللہ سے اپنے گناہوں کے واسطے، اپنی کوتاہیوں کے واسطے، اپنی لغزشوں کے واسطے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ بواسطے پیغمبر امت کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنے گناہوں سے بخشش کا مطالبہ کر لیا کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، استغفر اللہ، اس کا اہتمام کر لیا کرو۔ اب جب نبی گناہوں سے پاک ہو کر وہ اللہ کے سامنے 70 مرتبہ 100 مرتبہ تسبیح کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو امتی کو بطریق اولا اللہ کے سامنے معافی کا اظہار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی پچھلے پہر کو، والابکار اور صبح کو۔ اس لیے مفسرین کی رائے یہ ہے، ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ بندہ صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمات پڑھا کرے، صبح شام پڑھا کرے۔ دوسرا طریقہ اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کا حمد بیان کرنا، اس کے لیے اعلیٰ طریقہ وہ نماز ہے۔ بندہ نماز کے اندر پابندی کا اہتمام کرے، صبح کے وقت، اور پچھلے پہر سے مراد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، گوئے کہ 5 نمازوں کا اہتمام کر لیا کریں۔ ان الذین یجادلونک فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کہ ان کے پاس آئی ہو۔ اب اللہ جل شانہ کے قرآن کے اندر جو آیات مبارک اللہ نے بیچے ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، اس میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے اتنے سارے معبود کسی کام کے نہیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے زندہ کیا جائیں گے، مرتبہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے۔ اس لیے یہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے ان فی صدورہم الا کبر، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خامخواہ ایک حقیقت کی بنیاد پہ یہ اختلاف کر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اور تکبر کی وجہ سے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، اپنی سرداری کی فکر ہے کہ اگر ہم اس پیغمبر کا اقرار کرتے ہوئے، پیغمبر کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری یہ ساری چودراہٹ اور سرداری ختم ہو جائے گی۔
یہ اس تکبر کی ان فی صدور الا کبر ما ہم ببالغی، جس تک یہ لوگ پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، بس آپ اللہ کی پناہ مانگے۔ جب کسی دشمن کا خوف ہو، بندہ اپنے اور دشمن کے درمیان اللہ کو ڈال دے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ہم بیچ میں سے آپ کو ڈالتے ہیں اور ان کے شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آج بھی جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کا بے جا خون بہایا جا رہا ہے، تو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرے، اور خصوصی طور پر اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ خوب سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ویسے یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مر جائیں اور ہم مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا یہ تو انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے۔ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، آسمان اور زمین اس کے مقابلے میں بہت بڑے مخلوقات ہیں۔ اب آسمانوں کا پیدا کرنا مشکل یا انسان کو بنانا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت بڑی بات ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اللہ فرماتے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف اعمى نابینا ہے، دوسری طرف بصیر دیکھنے والا بندہ ہے، بینا شخص ہے، یہ دونوں برابر تھے۔ جس طرح یہ بینا نابینا برابر نہیں ہو سکتے، تو ایمان والا اور کفر والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، اور نہ ایمان والا، نیک عمل کرنے والا اور بد کردار انسان، نہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انجام کے اعتبار سے بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک طرف کافر ہے تو اس کا انجام جہنم ہے، دوسری طرف ایمان والا ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور جنت یہ نعمت والی مبارک زندگی ہے، اور جہنم تکلیفوں سے بھری ایک زندگی ہے۔ اسے قلیلا ما تتذکرون، تمہیں نصیحت حاصل کرنے والے بہت توڑے ہیں، یہ بات سمجھنے والے بہت توڑے ہیں۔ اب بندہ اللہ کے ذکر میں لگا، اب یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اب ہم جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی ذکر، آپ سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت توڑے ہیں تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والے، ان باتوں میں غور کرنا، فکر کرنا اور اس نصیحت کو قبول کر لینا، اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے لوگ بہت توڑے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، لیکن قیامت آنے والی ہے اور لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے وقوع میں لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں اس کے واقع ہونے میں۔ قیامت ضرور برپا ہوگی، اور یہ کیوں برپا ہوگی کہ اللہ پاک حساب و کتاب لیں گے اور اللہ فیصلہ کریں گے نیکوکار اور بدکار کے درمیان۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آنے والا، اور پھر اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیاوی زندگی میں اور جس دن گواہ قائم ہو، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن کوئی نفع نہیں دے گا ظالموں کو ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
جو کہ باعث ہدایت کتاب تھی اور باعث نصیحت عقل والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے واسطے بخشش طلب کیجئے اللہ سے۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور صبح کو۔ ان الذين يجادلون في آیات اللہ بغیر سلطان اتاهم، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات میں لڑتے جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کی جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی، نہیں ہے ان کے سینوں کے اندر مگر تکبر جس کو یہ لوگ پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، پس اب اللہ جل شانہ کی پناہ طلب کیجئے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، یہ بہت بڑی بات ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے بینا اور نابینا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے اور نہ بدکار۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، تم میں نصیحت حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ صدق اللہ۔